بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے، جس کا اجلاس ہوا وزیراعظم کی صدارت، اور اعلامی کے مطابق اس اجلاس میں جناب وزیراعظم ہاؤس میں اجلاس ہوا. اس میں وزراء اعلیٰ تھے اور اس کے ساتھ وفاقی وزراء تھے، آرمی چیف تھے، ڈی جی ایم آئی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈی جی اور اس کے ساتھ ساتھ سربراہ انٹیلیجنس بیورو بھی تھے، اور آزاد کشمیر کے وزیراعظم بھی تھے، اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی تھے اس میں. اور بنیادی طور پہ جن نکات پر اتفاق کیا گیا ہے وہ تھے ملک میں امن و امان کے حوالے سے. اس کو خاص طور پہ جو کنڈیشن رہی ہے کے پی کے اندر اور کراچی کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے جو کنسرنڈ آفیشل تھے انہوں نے بریف کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ملک کے اندر اگر امن امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تو اس سے اکانومی بھی خراب ہوتی ہے، اور ان تمام کا تعلق جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی کے ساتھ بھی موجود ہے. اور یہاں پہ جو زیادہ جس پہ کنسرن شو کیا گیا وہ میڈیا کی خاص طور پہ جو غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہے اس کے اوپر بات کی گئی، اور جس کی وجہ سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ دہشت گردوں کو ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں. اور ان اقدامات کے حوالے سے بھی ہم آج کے اس پہلے راؤنڈ میں بات کریں گے. سب سے پہلے جناب پینلسٹ سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے. اسکائپ ہی کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آغا اقرار ہارون صاحب. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سجاد انور صاحب اور اعظم چودھری صاحب. آپ تمام مہمان ہم ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پہلے جو سوال ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے پہلا سوال ہوگا. یہ فرمائیے گا سر کہ سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے کیسے ممکن ہے؟ کیا عمران خان اہم قومی مسائل پر حکومت سے تعاون کریں گے؟ میں سب سے پہلے آپ کے آخری سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. جواب نفی میں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کسی صورت میں بھی قومی اتفاق رائے کے حوالے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں یا حکومت ہے اس کا ساتھ دیں گے. انہوں نے حالیہ تاریخ میں یہ نہیں کیا. یہ درست ہے کہ 24 دسمبر 2015 کو جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا پشاور میں، اس کے بعد اسلام آباد کے اندر وہ ان کی جماعت شامل ہوئی تھی اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. لیکن جب سے وہ اقتدار میں آئے 2018 میں، اس کے بعد انہوں نے مسلسل سیاسی جماعتوں سے دشمنی کو پروان چڑھایا ہے، اور پچھلے کافی عرصے سے، خاص طور پر پچھلے 10 ماہ سے، وہ ہر درخت، ہر دیوار، ہر گل بوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ تصادم اپنائے ہوئے ہیں. تو ان کو نہ ملک کی معیشت کی بدحالی کا خیال ہے، نہ جو بڑھتی ہوئی سیاسی پولرائزیشن ہے اس کا کوئی سوچ فکر ہے، اور نہ یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی جو بڑھ رہی ہے، خاص طور پر 2021 میں 15 اگست میں جب سے افغان طالبان نے کابل پہ حکومت شروع کی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی قسم کا مثبت رویہ اپنائیں گے. جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی انہوں نے نہیں اپنایا، اگر آپ کو یاد ہو. چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو، ہمارے سرحدوں کے اندر آ کر بھارتی جہازوں نے حملہ کیا، اس وقت بھی یہ فیٹف کے معاملے پہ بھی نہیں ہوئے، گلگت بلتستان کے معاملے پہ بھی نہیں ہوئے، کووڈ کے معاملے پہ. تو اب جو ہے جب وہ کیونکہ مختلف طرح کے کیسز میں گھرے ہوئے ہیں وہ اور ان کی جماعت، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مثبت رویہ اپنائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب اپنی اسی روش پہ قائم رہیں گے کہ وہ سولو فلائٹ چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ کنسنسس پہ وہ نہیں جائیں گے. میں اعظم چودھری صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ 20 نکاتی ایجنڈا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس پہ عمل درآمد کس حد تک کیا گیا جس کے بعد امن آیا؟ اور امن کے بعد کی جو صورتحال ہے، جو بدامنی ملک کے اندر پھیلی، بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا ذمہ دار ہم کس کو قرار دیں گے؟ کیا ساری چیزیں عوام کے سامنے اب نہیں آنی چاہیے کہ اصل میں ان کو پاکستان میں لانے والا، ان دہشت گردوں کو، ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو جنہوں نے
ہمارے بچوں پہ، جس کا ذکر کیا 16 دسمبر 2014 کے حوالے سے خاص طور پہ سانحے کا، تو جنہوں نے ہمارے دل پر حملہ کیا ان کو غیر مشروط طور پر پاکستان لانا، یہ اب عوام کو نہیں بتایا جانا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجئے گا، کیونکہ آپ ایک ادارے کو جو ہے وہ یہاں پہ ایک تنظیم کو ہیڈ بھی کرتے ہیں اور اس کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا خاص طور پہ جو میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہے، جس میں سوشل میڈیا کا عنصر بھی ہے اور مین سٹریم میڈیا کا بھی عنصر ہے، یہ کس حد تک روکنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس کا جو انڈیو بینیفٹ ہے وہ ٹیررسٹ اٹھاتے ہیں۔ شکریہ یاسر۔ سب سے پہلے میں میڈیا کی بات کروں گا۔ دیکھیں، میڈیا کے حوالے سے جو ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، کنونشنل میڈیا، اس کے لیے بہت سارے قوانین ہیں، اور اس میں اگر کوئی غیر ذمہ داری کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت سارے قانونی راستے ہیں جو حکومتیں بھی اپناتی ہیں، جو ہم خود بھی اپنے طور پر اس کا کرتے ہیں کہ کسی نے غلط رپورٹنگ کی ہے تو اس کا محاسبہ کیسے ہوتا ہے۔ لیکن جب سے سوشل میڈیا ہے، دیکھیں سوشل میڈیا کو ہم ریگولرائز نہیں کر پائے، سوشل میڈیا کو ہم کسی ادارے کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں نہیں لا پائے، اس پہ بڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی، اس پہ بڑی ورکنگ بھی ہوئی، لیکن آج تک ہم نے اس کو صرف اور صرف سائبر کرائم کے حوالے، ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کے حوالے کیا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز کی طرف آنا چاہیے۔ دیکھیں جس طرح پرنٹ میڈیا کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، یا الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا کا ایک ادارہ بنایا گیا جس کی ایک آئینی اور قانونی حیثیت ہے، اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو لوگ اس وقت غلط خبریں پھیلاتے ہیں یا ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں اس قسم کی غلط افواہوں کے ذریعے، میرا خیال ہے کہ ان کے حوالے سے ایک قانون سازی کی ضرورت ہے، اور تاکہ لوگ اس چیز سے باز آئیں، کیونکہ معاشرے کے اندر انتشار پھیلنے میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے سوشل میڈیا کا بھی ہے، جس پہ جو مس انفارمیشن ہے، اس کی ڈس انفارمیشن ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ٹیررزم اور ایپیکس کمیٹی کے آج کے اجلاس پہ۔ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے ٹیررزم کا ایک بہت خوفناک قسم کا ایک دور دیکھا، جس کے اندر پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان ہوا، جس کے آج بھی ہم اس کا مداوع نہیں کر پا رہے، اور اس کی ریکوری آج بھی ہم جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب دوبارہ ہمارے سر پہ دہشت گردی کے بادل جو ہے منڈلانا شروع ہوئے، جس طرح پشاور کا واقعہ ہوا، کراچی کا واقعہ ہوا، اسلام آباد کے اندر انہوں نے ایک بڑی خوفناک اٹیمپٹ کی۔ اچھا، اس صورتحال کے اندر تمام پولیٹیکل اور تمام نان پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں سیاست نہیں ہے، اس میں ریاست ہے۔ اگر آپ ریاست بچائیں گے تو سیاست بھی کریں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایک بہت اچھا اقدام تھا کہ حکومت نے اے پی سی بلائی تھی، آل پارٹیز کانفرنس، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر، کچھ ترکی کے زلزلے کی وجہ سے وہ اے پی سی بھی تھوڑا لیٹ کرنی پڑی۔ میں بار بار عرض اس لیے کرتا تھا اے پی سی پہ، کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہمیں آلریڈی ایک توقع ہے کہ انہوں نے کسی ایسی نشست میں نہیں آنا جہاں پر تمام لوگ بیٹھ کر، سٹیک ہولڈر بیٹھ کر ملک کے لیے کوئی بات کریں گے۔ اسی لیے میں عرض کرتا تھا کہ اے پی سی بلائی جائے، اگر وہ آ جائیں گے تو ملک کا فائدہ ہوگا، اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کی سیاست یا ان کا ایجنڈا ایکسپوز ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ آج ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہے، ایک تو اس کے تمام جتنے آج وہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں پوائنٹس، ہمیں اس پہ بالکل نو ٹالرنس پالیسی رکھنی چاہیے اور ان کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، دوبارہ ایک دفعہ دعوت دینے کی ضرورت ہے، آئیں ایک دفعہ پھر بیٹھیں آ کے، اگر آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، قومی دھارے کی سیاست میں شامل ہو، نہیں آتے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ ملک کے لیے اگر نہیں آ سکتے تو پھر آپ جانیں اور آپ کی سیاست جانیں، پاکستان کی عدالتیں جانیں، قانون جانیں، پھر آپ اس کا سامنا کریں، کیونکہ دہشت گردی کو ہم اس طرح علیحدہ ہو کے اس کو نمٹا نہیں سکتے۔ ماضی کے اندر دہشت گرد کس طرح پاکستان میں آئے، دہشت گردوں کو کس طرح یہاں پہ موقع ملا، اس پہ بھی ہم خاصی ڈیبیٹ کر چکے ہیں۔ اگر اس وقت ہماری پالیسی سخت ہوتی، ہم بالکل ان کو برداشت نہ کرتے، تو شاید ہمیں آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ہم نے افغان گورنمنٹ کے لیے، جب افغانستان کے اندر طالبان کی گورنمنٹ بنی، ہم نے اس پہ بڑی خوشیاں منائی تھیں، لیکن انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اس دہشت گردی کے اندر۔ دیکھیں، جب یہ ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان سے پاکستان آ رہے تھے، اگر اس وقت افغان گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ ایک پیج پہ کھڑی ہوتی، ان کو نہ پاکستان آنے کا موقع ملتا اور نہ پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی شروع ہوتی۔ لہٰذا اس لڑائی سے ہم نے خود نمٹنا ہے۔ ہمارے پولیٹیکل و نان پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ کھڑا ہو کر یہ لڑائی لڑنی پڑے گی، جس کے لیے ضروری ہے کہ قوم پیچھے پشت پر کھڑی ہو، قوم کی پوری سپورٹ ہو، پھر ہم یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ معاملہ جو ہے ہماری معاشرتی رویوں کا بھی ہے۔ آپ اور اکثر ہم سب جو ہے وہ روڈز پہ ٹریول کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ پرائیویٹ گاڑیوں کے اوپر سائرن لگے ہوتے ہیں، پرائیویٹ ملیشیاز ان کے ساتھ ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، جس انداز سے وہ جا رہے ہوتے ہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس لین میں جائے جس میں وہ جا سکتے ہیں۔ اب ڈونٹ یو تھنک دس از دا ہائی ٹائم کہ اب ان کو لگام لگانا ضروری ہے کہ جس کے اندر اتنی تقسیم، روڈ کے اوپر آپ کو اتنی تقسیم نظر آتی ہے جس میں پرائیویٹ ملیشیاز لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، اور آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ کو ایمرجنسی ہے، میڈیکل ایمرجنسی ہے، کہ آپ ان کو کراس کر کے جا سکیں۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تاثر اس سے بڑا راسخ ہوتا ہے کہ ریاست کمزور ہے اور چند افراد یا چند گروہ طاقتور ہیں اور وہ ریاست کے سامنے بے بس ہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناکے پہ جب آپ کھڑے ہوں تو سیکیورٹی پالیسی کیا ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل والے کو، پرانے گاڑی والے کو، اس کو فیملی کے ساتھ روک لیا جاتا ہے سائیڈ پہ، اور جو بڑی گاڑیوں والے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ان کی اگر نمبر پلیٹ نہیں بھی ہے، ان کے شیشے بھی کالے ہیں، ان کے ساتھ گارڈز بھی ہیں، ان کا ویپن بھی نہیں چیک ہوتا تو جاتا۔ تو یہ جو، اور پولیس لائٹس اکثر جو ہے جو کہ قانوناً جرم ہے، Yes. اور اسی طرح سائرن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں موٹر وے پولیس اچھی کام کر رہی ہے، ہماری سٹی پولیس کی یہ غفلت ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب آپ قانون میں، جو ہم ابھی فیٹف سے، ہم گرے لسٹ سے نکلیں اور بڑا خوش آئند ہے، وہ اقدامات ہمیں مزید جاری رکھنے ہوں۔ جہاں کہیں بھی ابھی پچھلے چند دنوں سے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور وہ فرقہ واریت کے نام پہ لیا، تو ایک ریاست کا اس پہ رسپانس آیا۔ تو اسی ریزالو سے جب ہم یہ کریں گے، یہ ایک ایکسیپٹیبلٹی کہ یہ کوئی ٹرائبل ایریا ہے اور یہاں یہ چیز الاؤڈ ہے، اس طرح ریاست نہیں چلتی کہ ریاست کسی گروہ کو یہ سپیس دے دے کہ وہ ریاست کو کمزور کریں۔ اب یہ جو ایپیکس کمیٹی کا ہے، میں آپ کو اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسی پچھلے ہفتے 3-4 دن کراچی رہا ہوں، اور میری وہاں پہ بزنس مین کمیونٹیز کے ساتھ بڑی وائڈ انٹریکشن ہوئی۔ ان کا ایک ہی کنسرن تھا، وہ یہ کنسرن تھا کہ جو یہاں حملہ ہوا ہے پولیس لائن پہ، وہ کراچی کے امن کو اور دہشت گردی کے حوالے سے اگر وہ ہم خراب ہو رہا ہے، اگر کراچی کا امن خراب ہو رہا ہے اور اس کا معاشی پہیہ رک رہا ہے، ان کا نمبر 1 کنسرن یہ تھا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ دہشت گردوں نے ٹارگٹ بھی اس لیے کیا ہے کہ ہم پاکستان کے بڑے شہروں، تو جو ہماری معاشی صورتحال ہے، جو ہمارے اندر ملک میں اس وقت پولرائزیشن ہے، ان تمام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پولرائزیشن کو ختم کریں، ہم ملک میں معاشی پہیے کو بڑے شہروں میں ختم نہ ہونے دیں، اور واٹ ایور اٹ ٹیکس ہمیں اس کے اوپر ناؤ اور نیور ایکٹ کرنا پڑے گا۔ کراچی آپریشن ہوا، کراچی کا امن بحال ہوا، ملٹری کورٹس کا مطالبہ آیا کہ دہشت گردوں کو سزا نہیں ہوتی، تو اس کے بعد پازیٹیو امپیکٹ ہوا۔ اس طرح کے جو آؤٹ آف باکس سلوشن ہیں، ان کی نظر سے ہم نے ماضی میں بھی یہ جنگ جیتی ہیں، ہماری بہادر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس آج ایکسپیرینس بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی اور فوج کے پاس اتنی مشکل ترین جنگ کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ اس ایکسپیرینس کو، اس تجربے کو اور ان قربانیوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی ریزالو کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جو اس آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہونا چاہتا ہے ہو، جو نہیں ہونا چاہتا وہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ وہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ پوائنٹ آ گیا۔ مجھے آغا صاحب آپ کو انوالو کرنا، یہ فرمائے گا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی میٹنگ کے اندر، بزنس مین نے بڑا کنسرن شو کیا کہ بڑا ایک رانگ میسج گیا ہے اس حملے کے بعد سے بزنس کمیونٹی کو بھی اور ویسے بھی۔ یہ فرما دیجیے گا کہ یہ میسج کیا خان صاحب کو سمجھ نہیں آیا جب وہ ان کو وہاں پہ بسا رہے تھے، یا جب ان سے کنسنسس ڈیولپ کرنے میں معاونت کی بات کی جا رہی ہے کہ مجھے بھی اس کے اندر اپنی کنٹریبیوشن دینی چاہیے؟ کیا خان صاحب سوللی یہ سارا ملک کے اندر امن بحال کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ ادارے جو دن رات خدمات دے رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ آج یتیمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو شہداء ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے اوپر، ان اداروں کے اوپر، ان افراد کے اوپر جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے، کیا اب ٹائم نہیں آ گیا کہ قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے تاکہ وہ زبان روکی جا سکے جو غلاظت سے بھری ہوئی ہے؟ جی یہی سوال سجاد صاحب آپ سے ہے سر۔ جی یاسر، آپ نے درست بات کی کہ
جب تک قومی اتفاق رائے قائم نہیں ہو جاتا ہم اس دہشت گردی سے اور اس ناسور سے جان نہیں چھڑا سکتے. کیونکہ دہشت گردی ہے کیا؟ دہشت گردی بیسیکلی ایک نفرت کا بیانیہ ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں ان کو صفحہ ہستی سے ہم نے مٹانا ہے. یہ دہشت گردی، یہ دہشت گردی کی سوچ ہوتی ہے کہ اپنے سیاسی مخالف کو برداشت نہیں کرنا، اب اس کو ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی یہ جو انوائرنمنٹ ہے اس وقت بھی جو پولرائزیشن کی، اس میں اس طرح کی جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پنپنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. کیونکہ آپ جب نفرت کی سیاست کرتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی جا کے ایک ایکسٹریمزم کی طرف جاتی ہے، اور ایکسٹریمزم جو ہوتی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے دہشت گردی کے ساتھ. یہ ہمارا تو جنرل مشرف کے ٹائم سے پچھلے 20 سالوں سے ہم دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں. ہم نے لڑا، ہم نے کئی دفعہ ان کو دبا دیا، کئی دفعہ ہم نے کہا ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، کئی دفعہ ہم نے کہا وائپ آؤٹ کر دیا ہے، لیکن ان کی جڑیں ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. ہم کئی دفعہ بدقسمتی سے ان کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ باہر سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں سوسائٹی کے اندر جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کی مدد کرتے ہیں، خواہ وہ سیاسی بیانیے میں ان کی مدد کرتے ہوں، خواہ وہ ان کی فزیکل سہولت کار ہوں، ان سب کی نشاندہی کر کے ان کو جب تک آپ کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے آپ اس سے نہیں نپٹ سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹ یہ ہوتا ہے کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے، سارے ساتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہو جاتا ہے، بہت سارے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ واقعات ذرا سے رکتے ہیں تو پھر ہم سارے ایجنڈے کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ایک تسلسل کے ساتھ آگے لے کر نہیں جاتے. اور جو سیاسی عدم استحکام ہے اس ملک میں وہ بھی اس کو ہوا دیتا ہے، ساری دہشت گردی کو، اس ساری فضا کو. تو بیسیکلی ایک قومی سطح پہ ایک جو نیشنل ایکشن پلان تھا جو ترتیب دیا گیا تھا جس میں ساری جماعتیں اس وقت شامل تھیں، اس کے جو مندرجات تھے اگر آپ کو 1 2 3 4 5 6 کر کے آپ دیکھیں اور ان کا آڈٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے حتیٰ کہ 30% بھی اس پہ عمل نہیں کیا ابھی تک. آپ دیکھ لیں کتنے سال گزر گئے ہیں پشاور کے اس خوفناک حادثے کو جو 16 دسمبر کو ہوا، تب سے لے کر اب تک. تو بطور قوم ہمارے ادارے، ہماری پولیٹیکل پارٹیاں، ہمارے دانشور، ہماری سول سوسائٹی اور ہمارے جو علماء ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں ہمارے وہ فرمائشی طور پہ دہشت گردی کے خلاف فتویٰ بھی جاری کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے خطبے سنیں یا جب ان کی گفتگو سنیں جا کے. جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے ٹھیک ہے جناب. کوئکلی ہمیں اذان بریک کی جانب بڑھنا ہے، پھر واپس آئیں گے اور ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ویلکم بیک ٹو باخبر۔ جناب آغا اقرار صاحب، آپ کو کوئکلی اس میں شامل کرتے ہیں، فرمائیے گا، ہم اپیکس کمیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیوں ہمیں انتظار رہتا ہے کہ کوئی بڑا سانحہ ہو جس میں پاکستانیوں کی جانیں ضائع ہوں تو پھر ہم نیب کو دوبارہ سے یاد کرتے ہیں، پھر اپیکس کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوتا ہے؟ کیوں نہیں یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور خان صاحب کے دور کے اندر کیوں نہیں اس کے اوپر توجہ دی گئی؟ بہت اچھی باتیں کی کہ کیوں نہیں ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، کیوں ان کو ٹیررسٹ کو لا کے پاکستان میں اپنے یعنی کہ انسٹال کیا گیا۔ آپ کے سوال کے اندر آپ نے بہت سارے خوبصورت جواب خود دے دیے ہیں، لیکن اس میں دو چیزیں میں کہوں گا۔ ایک تو آپ نے بات کی کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس کا رسپانسیبل بیہیویئر ہونا چاہیے، اور پھر سوشل میڈیا کو آپ نے اس میں کمپارٹمنٹیشن کی، وہ اس میں بعد میں بات کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے سیاست صاحب، یہی امپورٹنٹ بات ہے کہ چیزوں کو عوام کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم کو بائی ڈیزائن واپس لایا گیا۔ اب مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ 2020 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے زمانے میں جو ٹاپ نوچ جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹیررسٹ تھا احسان اللہ احسان، وہ پاکستان سے کیسے بھاگ گیا؟ وہ یعنی کہ جن کے پاس وہ تھا، آج تک مجھے بتائیے، آپ کو، مجھے، عوام کو، پارلیمنٹ کو کسی نے انفارمیشن شیئر کی ہے کہ احسان اللہ احسان پاکستان سے کیسے بھاگ گیا جبکہ وہ انڈر اریسٹ تھا اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپ ٹیررسٹ تھا؟ ہمیں نہیں پتا۔ جب تک آپ اوپن اپ نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ملک اور ادارے کن حالات سے گزر رہے ہیں، تب تک آپ بیسیکلی جو ایک کانفیڈنس ہے عوام کا، وہ اداروں میں بھی کم ہوتا ہے اور ایک عجیب سی ایک ٹینشن سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیں میڈیا کے کردار۔ میڈیا کا کردار میں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اعظم بھائی نے۔ میڈیا کا کردار جو مین اسٹریم میڈیا کا کردار بہت رسپانسبل ہے۔ 2014 سے لے کر یہ جنگ میں نے، آپ نے، اپنا اعظم بھائی نے یا فرنگی صاحب نے یا سجاد نے اکٹھی مل کے لڑی، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہ دیکھیں جب میڈیا رو رہا تھا 2020 میں کہ ٹیررسٹ واپس آ کے سوات میں رہ رہے ہیں، میڈیا کو چپ کرایا جا رہا تھا، ہمیں آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی کہ آپ اس پہ بات مت کریں۔ کچھ لوگ، یعنی کہ مجھے یاد ہے کوڈ اینڈ کوڈ، میں پوچھوں گا نہیں، some of the people have come to Swat to meet their immediate families۔ تو اس میں پتا ہے میڈیا سے کیا کریں؟ جہاں تک سوشل میڈیا کا کام ہے، آپ نے بڑی بات قانون آنے چاہیے کہ سوشل میڈیا کے قانون لانا، میں آپ کو بات بتاؤں، اس دنیا میں کسی کے لیے پاسبل نہیں۔ سوشل میڈیا کسی کا، آپ بندے اٹھا سکتے ہیں، آپ کو پتا ہو کہ کون ہے، کتنے بندے اٹھا لیں گے۔ جب ایک پولیٹیکل پارٹی، ون آف دی لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی اٹھ کے ہمارے اداروں میں بات کرتی ہے، یا جنرل ریسیو کرے، یعنی تمام ہمارے لوگوں کو، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بلوچستان میں ایک ہیلی کاپٹر گرا تھا، کیا باتیں نہیں ہوئی تھی اس دن، کتنے لوگوں کو آپ نے پکڑ لیا۔ دکھ اس بات کا مجھے، لوگ پکڑے بھی گئے، ان کی آپ نے سٹیٹمنٹس بھی دیکھی ٹیلی ویژن پہ کہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جب آپ ایک آدمی کو چھوڑتے ہیں، کسی ادارے کے وہ اتنی خوفناک باتیں کی ہوں، تو اب 10 آدمیوں کو جو ہے وہ اپنا آپ انکریج کر رہے ہوتے ہیں، میں نے نہیں پکڑ لیا، آپ نے نہیں پکڑ لیا۔ میڈیا میں بات کرنے سے پہلے حکومت کو اور اداروں کو خود ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے کہ جب لوگ پکڑے گئے تھے، جنہوں نے ہمارے ان شہدا کے اوپر بکواس کی تھی، ان کو بعد میں کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کہاں سے آیا پریشر پولیٹیکل پارٹی سے؟ یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن آخری بات کہوں گا، مجھے پتا ہے، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے بیچ میں کیونکہ کنیکشن خراب ہو گیا تھا۔ اتنی بات ہوگا، یہ جنگ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، ہم نے لڑنی انشاءاللہ، ہم پہلے بھی جیتے تھے، ہم اب بھی جیتیں گے انشاءاللہ جیتیں گے، لیکن اس کی ہر بار ہمیں کاسٹ بڑی پڑتی ہے، پاکستانی کی جانیں، اکانومی اور بڑا کچھ لاس کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ آتے ہیں، لیکن اس میں کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے۔ جناب پروگرام کا دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے۔ خان صاحب اکثر اپنے خطابات میں ایک بات کیا کرتے ہیں،
اور ماضی میں بالخصوص یہ کیا کرتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا. اس وقت تو شاید ہمیں سمجھ آتی تھی کہ یہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن بعد میں پھر سب نے دیکھا کہ یہ رلاؤں گا جو انہوں نے اصطلاح استعمال کی تھی یہ قوم کے لیے استعمال کی تھی. اس کی وجہ یہ کہ بنیادی طور پہ اگر آپ سٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو ملک کی معیشت کا جس طرح سے بیڑا غرق کیا گیا, ملک کی معیشت کے ساتھ ساتھ جڑے ان 22 کروڑ لوگوں کو جس طرح سطح غربت سے نیچے لے جایا گیا, مڈل کلاس کو لوور مڈل کلاس میں لے جایا گیا, اپر مڈل کلاس کو مڈل کلاس میں لے جایا گیا, تو اس کے بعد پھر ان کی بات یقیناً مصدقہ معلوم ہوتی ہے. آپ ذرا تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کر لیتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو دور تھا 2013 سے 2018 اور 2018 کے بعد سے اکانومی کا جو صورتحال ہے وہ سٹیٹسٹکلی آپ کو بتاتے ہیں جناب, اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 2013 سے 2018 تک کے دورے میں معاشی ترقی کی شرح اوسط 4% سے بڑھ کر 6% سے تجاوز کر گئی تھی, اور اس میں بتانا ضروری ہے کہ کنسسٹنٹ رہی تھی یہ پچھلے 5 سالوں میں. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں 2018 سے 2020 کے درمیان جی ڈی پی کی شرح نمو گر کر -1% کے قریب پہنچ چکی تھی. پی ایم ایل این کے دور حکومت کے دوران فی کس آمدنی میں 27% کا شاندار اضافہ ہوا, یعنی ایک عام پاکستانی کی پاکٹ میں 27% زیادہ پیسہ گیا جو کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں. پی ٹی آئی کی ناقص معاشی کارکردگی سے 3 سال میں فی کس آمدنی میں 5% تک کمی واقع ہوئی. پی ایم ایل این کے دور حکومت میں مالیاتی خسارہ جو 5.8% تھا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بڑھ کر 7.9% ہوا. اب یہ مالیاتی خسارے کو اگر آپ کمپیریزن کریں جی ڈی پی کے ساتھ تو ایک طرف جی ڈی پی بڑھ نہیں رہی, جی ڈی پی کم ہو رہی ہے اور مالیاتی خسارہ بڑھ رہا ہے, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. 2013 سے 2018 کے درمیان اوسطاً مہنگائی کی شرح 8.6 سے کم ہو کر 4.6 کے قریب آ گئی تھی. یہ وہ چیز ہے جو غریب آدمی کو ہٹ کرتی ہے, ایک عام پاکستانی کو ہٹ کرتی ہے. جبکہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ذرا آ جائیے, پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 2018 سے 2021 کے درمیان مہنگائی کی اوسطاً شرح 12.2% تک پہنچ گئی اور پھر بڑھتی ہی گئی, ڈبل ڈیجٹ ہو گئی, سنگل ڈیجٹ سے ڈبل ڈیجٹ ہو گئی, جس سے عام آدمی کی چیخیں نکل گئیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں 2013 سے 2018 کے دوران سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام میں 50% تک کا متاثر کن اضافہ ہوا. یہ وہ ہے جسے پی ایس ڈی پی کہا جاتا ہے, جس سے ملازمتیں جن میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کے جیبوں میں پیسہ آتا ہے اور اس سے پاکستان کی جی ڈی پی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سرکاری شعبے کا ترقیاتی پروگرام میں 15% تک کمی کی گئی. تجارتی خسارہ جو 2018 میں مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں 30.9 ارب ڈالر تھا, 2022 میں تحریک انصاف کے دور میں بڑھ کر 39.7 ارب ڈالر ہو گیا. یعنی آپ نے امپورٹس اپنی مزید بڑھا دی اور ایکسپورٹس آپ کی کمی واقع ہوئی, جس کے اوپر پی ٹی آئی بڑا جو ہے واویلا کرتی ہے کہ ہمارے دوبارے میں ایکسپورٹس بہت بڑھی. عمران خان کی حکومت کی ناقص طرز حکمرانی اور معاشی بد انتظامیہ نے پاکستان کو 2016 میں 24ویں بڑی معیشت کو 2021 میں 41ویں نمبر پر پہنچا دیا. عالمی بینک کے مطابق پی ٹی آئی کی ناقص معاشی کارکردگی کے باعث 2022 میں پاکستان 47ویں نمبر پر آ گیا. جناب یہ ہیں وہ سٹیٹسٹکس جس کے اوپر پی ٹی آئی بات نہیں کرتی. وہ ہمیشہ بات کرتی ہے تو مخالفین کے حوالے سے بات کرتی ہے, وہ ہمیشہ بات کرتی ہے تو وہ مخالفین کے دور حکومت کے حوالے سے بات کرتی ہے, اپنے دور حکومت کے حوالے سے بات نہیں کی, جس میں پاکستان میں شاید ہی کبھی ایسا واقعہ ہو کہ -1% جی ڈی پی گروتھ رہی ہو. اور پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کے اندر یوتھ کا بلج ہے, یوتھ ہمیں 8 سے 10% کم از کم 10 سالوں کے لیے چاہیے, تب جا کے پاکستان سسٹین کر سکتا ہے اکانومیکلی اور پاکستان کمپیٹ کر سکتا ہے ورلڈی اور جو ریجن وائز وہ کر سکتا ہے. تو یقیناً یہ اسٹیٹسٹکلی آپ کو ہم شیئر کیا اور یہ اویلیبل ہے, یہ ڈیٹا اویلیبل ہے, یہ آپ سروے آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جا سکتے ہیں, وہاں پہ بھی اور اکنامک سروے کے اوپر بھی یہ آپ اس کو دسترس مل سکتی ہے. جناب آپ سے سوال ہوگا میرا اسی تناظر میں, لنگی صاحب فرمائیے گا سر 2013 سے 2018 کے دوران انفراسٹرکچر اور توانائی سمیت مختلف شعبوں کی ترقی کے معیشت پر مثبت اثرات پڑے ہیں, اور 2018 سے 22 میں گزشتہ حکومت کی کارکردگی کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو مسلم لیگ نواز کا بہتر معاشی کارکردگی کا دعویٰ کیا درست ہے؟ اور اس میں ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ میں اور آپ سی پیک کے روٹ کے اوپر مسلسل
काफी जगहों पे हमने काफी प्रोजेक्ट्स पे सफर किया था, उसके बाद फिर हमें सफर करने का शायद मौका नहीं मिला, उसकी भी क्या बड़ी वजह थी? आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले दे देते हैं, और वो ये है कि अगर कोई काम होगा तो हम सफर करेंगे उर्दू में, क्योंकि काम नहीं हुआ तो हमने उर्दू में नहीं सफर किया बल्कि अंग्रेजी में सफर किया। पूरी मुल्क की जो मईशत है वो बैठ गई। आपको याद होगा कि जो रज़ाक दाऊद साहब थे, इनके वजीर तिजारत, जैसे जैसे हुकूमत आई तो फाइनेंशियल टाइम्स जो बरतानवी अखबार है उसमें इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम सी पैक जो है उसको स्लो डाउन करेंगे, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल। और उसके बाद चीन के साथ ताल्लुकात इतने ख़राब हुए, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स थे उसके बारे में हुकूमत के वजीर, एक साहब मुराद सईद, वो भी वफाकी वजीर थे, उन्होंने मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि जी उसमें बहुत करप्शन हुई है। अब ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, और वहां पर तो जो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सारी जो मैनेजमेंट थी वो चीनियों के पास थी, तो वो दर हकीकत उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो उसकी वजह से जो सी पैक है वो तकरीबन रोल बैक ही हो गया। सिर्फ आपने बहुत सारे एदाद शुमार दिए, लेकिन एक जो एदाद शुमार जो जिसके ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे इमरान सरकार ने लिए, और एक प्रोजेक्ट नहीं है जिसको वो बता सकें कि हमने किया हो। मतलब मुस्लिम लीग नून तो ये कहेगी ना जी हमने मेट्रो बनाया, तो जी एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग थी 2013 तक उसका खात्मा किया। इनके पास कुछ नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि ये जो मेट्रो है ये जंगला बस है, ये अगर लगेगी तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। फिर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पेशावर में मेट्रो प्रोजेक्ट दिया, वो 3 गुना कीमत लगाई, वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। फिर उन्होंने 1 बिलियन दरख्तों का एक मंसूबा बनाया, वो दरख्त अभी मिल ही नहीं रहे। तो बात यह है कि जिस तरह से आपने एदाद शुमार दिए, इकॉनमी ने तो उनके दौर में बहुत बुरा हाल था, उनको पता नहीं था कि वजीर खजाना कौन होना चाहिए, FPR का चेयरमैन कौन होना चाहिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान एक शदीद बुरहान का शिकार है। उम्मीद यही है कि IMF का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है वो कुछ बुनियादी इस्लाहात का ऐलान होगा, चाहे वो हुकूमत मुकम्मल कर सके या अगली हुकूमत के लिए छोड़े। लेकिन पाकिस्तान में स्टेटस को, इकोनॉमिक स्टेटस को रह नहीं सकता। हमारी मईशत की जो बुनियादें हैं वो बहुत लॉपसाइडेड हैं। ये जो कर्ज की जो मैं है बकौल गालिब के, उससे ये मुल्क चल नहीं सकता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह निज़ाम चल रहा था उस तरह नहीं चल सकता। आज़म चौधरी साहब आप शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा कि खान साहब को क्या पता नहीं था कि इकॉनमी कैसे चलानी है, क्योंकि उनको तो डॉलर रेट का पता नहीं था, और कहते हैं मुझे टीवी से पता चला है कि जनाब डॉलर रेट क्या है, और स्टेट बैंक का जो गवर्नर है उसको बहुत बाख्तियार वो समझते थे। दूसरा ये फरमा दीजिएगा, क्या पाकिस्तान जिस तरह के तजुर्बात इन पिछले 4 सालों में किए गए हैं उन तजुर्बात का मजीद मुतहम्मिल हो सकता है अगर हम माशी एतबार से बात करें तो? देखिए, आज पाकिस्तान के अंदर आज जो हालत है ये सिर्फ तजर्बात की वजह से है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपने अदाद शुमार अभी पढ़े हैं उसमें ये सवाल पैदा होता है कि जब जब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होता है उस वक़्त पाकिस्तान में यहाँ पे जमहूरी तसलसल क्यों तोड़ा जाता है, यहाँ पे नए तजर्बात क्यों किए जाते हैं। देखें ना, खान साहब जब आए 2018 में, ये भी एक ऐसा तजर्बा था जो आज हम पूरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। आप देखें कि उस वक़्त अगर तरक्की आपकी 6 से ऊपर आपकी ग्रोथ रेट आपका 6.10 था, तो आपने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए था, ना कि उस वक्त आप यह तसलसल तोड़ के पाकिस्तान को पीछे ले जाते। अगर खान साहब का आप पूरा उनके 3.5-4 साल का आप जायज़ा लें बगौर, आप उसमें देखें कि एक तो नौकरियां, करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, कोई ऐसा उनका वादा नहीं है जो फुलफिल हुआ हो। सोलंकी साहब ठीक कह रहे थे, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है जो कहा जा सके कि उस दौर के अंदर वो बना हो। लेकिन
قرضے بے تحاشا پاکستان کے اوپر چڑھ گئے. اور اس کے بعد جب خان صاحب کی گورنمنٹ بالکل آخری دنوں میں تھی, آپ اس وقت دیکھیں پاکستان کا عام آدمی انتہائی برے حال میں تھا, بے روزگاری انتہا پر تھی, مہنگائی انتہا پر تھی. اگر خان صاحب کو اس وقت یہ عدم اعتماد کے ذریعے نہ نکالا جاتا, ملک کا تو خیر نقصان ہو ہی رہا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی سیاست ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہونے جا رہی تھی. لیکن خان صاحب کے لیے سیاسی طور پر فائدہ ہو گیا پاکستان میں عدم اعتماد ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ملکی حالات کی وجہ سے ان کو سائیڈ پہ کرنا پڑا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں جب پر کیپٹا انکم اس وقت 2018 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ڈالر میں اگر میں بات کروں 1768 روپے کو کنورٹ کرتا ہوں, 120 روپے کا ڈالر تھا اس وقت, تھا تقریباً 14.70 ڈالر پر کیپٹا تھا. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم جب 2022 کے اندر جو ٹائم ہم نے دیکھا اور 2023 سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, ڈالر آپ کا پہنچ گیا ہے 270 روپے پہ, اور پر کیپٹا انکم اس وقت جو ہے وہ آپ کی $6.5-6.7 ڈالر پر کیپٹا پر پرسن آ رہی ہے کیپٹا انکم. دیکھیں آپ کی انفلیشن جو ہے وہ کہاں سے کہاں 25% پر انفلیشن چلی گئی ہے. عام آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ برے حال میں پہنچ گیا, کیونکہ جب یہ عدم اعتماد ہوئی تھی اس وقت لوگوں نے, اس قوم نے وارم ویلکم کیا تھا پی ڈی ایم کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ امید اور توقع تھی کہ خان صاحب نے 3.5 سال میں جن مشکلات میں ان کو مبتلا کیا تھا, یہ آنے والی حکومت ان مشکلات سے نکالے گی. یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بہت اس وقت مسائل کا شکار ہے. ہمیں باہر سے جو فنڈنگ ملنی تھی یا جو ہمیں قرضے بھی ملنے تھے ان میں بھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں, لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے عام آدمی کی مشکلات کو مد نظر رکھنے کی. اگر اس کی انکم آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے. جی, اب میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائے گا کہ 2018 میں 6.10 جو کہ بتایا اعظم صاحب نے بھی, اور یہ اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں, یہ اگر جی ڈی پی ریٹ قائم رہتا 2019, 20, 21, 22 تو پاکستان کے کیا آج یہ حالات ہوتے جو ہیں؟ پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کے لیے سخت سے سخت شرائط ماننا پڑتی, آج وہ حالات ہوتے. کیا وجہ تھی کہ کنسسٹنسی خان صاحب قائم نہیں رکھ پائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ حالات نہ ہوتے, اور آپ دیکھیں کہ 2013 اور 2018 کے درمیان پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی اکانومی بن چکا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا, اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیال تھا اس کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کہ پاکستان اگلے 5 سالوں میں, میننگ بائی یہ بات تقریباً انہوں نے کی تھی آئی ریمبر 2016 میں, کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان دنیا کی جو 16ویں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اکانومی وہاں تک پہنچے گا, میننگ بائی مزید ترقی کر لے گا. 16 سے مراد 24 سے مراد آپ کہتے ہیں 18% اور. پھر ایک ہٹ مین کو لانچ کیا گیا, اور اس ہٹ مین نے پاکستان کی وہ پوری بیس جو بنائی گئی تھی کئی سالوں سے اس کو اروٹ کیا, اور بہت یعنی کہ شیورلی کیا, اور سلولی نہیں کیا بلکہ بہت پیسیولی کیا. ایک ٹیم ہائر کی گئی ان امریکنز کی جو آلریڈی اس کو ایجپٹ کو تباہ کر چکے ہوئے تھے. کیلکولیٹڈ ٹیم ہائر کی گئی, پاکستان میں انوائٹ کیا گیا, ان کو پاکستان دے دیا گیا. پھر عمران خان کو یہ نہیں پتا تھا ڈالر کی قیمت کیا ہے, اور وہ کہتے تھے میرا تعلق بھی کوئی نہیں ہے. ابھی آپ نے بات کی جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا, آپ نے بات کی کہ پاکستان کا پی ایس ڈی پی جو ہے وہ کٹ کیا گیا. جناب بالکل کٹ کیا گیا, اسی لیے کٹ کیا گیا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, یہ پی ایس ڈی پی ہے, وہ کسی ملک کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کو تو پہلے کٹ کرنا تھا. آتے سال پہلا کام ہٹ مین کا کیا ہونا تھا کہ اس نے پی ایس ڈی پی یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو کٹ کرنا تھا, ختم کرنا تھا, روک دینا تھا, سیز کر دینی تھی تمام کی تمام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. نام لیا گیا کہ جی ہم ہیلتھ میں خرچ کریں گے, نام لیا گیا کہ جی وہ جو ہمارا پاکستان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ چھوٹا سا ہے تو میں اس کو بڑا کر دوں گا. تصویریں لا لا کے دکھائی گئی, اور جو ہینڈلرز تھے وہ ہمیں اور آپ کو کہتے تھے کہ بھائی دیکھیں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل کروں گا. خان صاحب کی سٹیٹمنٹ, میں یہاں پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا, یہ کتنا بڑا میسج تھا ایک عام آدمی کے لیے, اور واقعی انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں کم کرنے نہیں آئے تھے. یہ جب یہ اسمبلی وجود میں آئی اور خان صاحب کی حکومت قائم ہوئی, وہ وزیر اعظم کا انہوں نے ووٹ لیا, تو اس دن جو تقاریر ہوئی اس کے بعد بہت سارے لیڈر اریسٹ ہوئے. تو اس میں آصف علی زرداری جو سابق صدر ہیں انہوں نے کہا معیشت خوف پہ اور چندے کی بنیاد پہ نہیں چل سکتی. تو ابھی ایک رپورٹر ہیں
جنگ کے فخر دورانی ان کی سٹوری ہے، اور اس میں انہوں نے یہ ڈیٹا دیا ہے کہ جو خرچ تھا احساس لنگر پروگرام کا وہ 18 کروڑ تھا، جبکہ ہیلی کاپٹر سے بنی گالہ میں وزیر اعظم آنے کا خرچ اس سارے عرصے میں 14 کروڑ سے زائد ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ وہ چیزیں کریں کہ جو آپٹکس میں آپ ٹھیک ہے کہ وہ چیز بیچ رہے ہیں لیکن ملک کو نقصان ہو، اب جب یہ تنقید ہوئی، دیکھیں آج کے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی پاکستان میں بہت پیسہ آیا، انویسٹمنٹ ہوئی، لیکن کراکرم ہائی وے بنی، ایک اچھا پروجیکٹ ہے۔ گوادر پورٹ جو ڈیولپ ہوئی وہ ہمیں اس فیز میں پچھلے میں نظر آتی، جو موٹر وے کو لنک کیا گیا ملک کے طول و عرض میں، آج اگر وہ اس وقت تو اس پہ تنقید ہوئی کریں تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ 3 گنا زیادہ بڑھ گئی، 20 ارب کی بنی تھی، 20 ارب کی روپے کی بنی تھی، جو آج ایک شہر کے اندر ایک سڑک 20 ارب کی نہیں بن رہی۔ جی ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ میٹرو بس پروجیکٹ میں ہوئی، آپ کو کووڈ آ گیا اور انرجی کرائسس ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں لیکن یہ ریٹورک بار بار جو ہے لوگ بائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مجھے الاؤ کریں سجاد صاحب کی طرف مجھے کوئکلی جانا ہے، سجاد صاحب فرمائیے گا کہ اکانومی کے اوپر کھیلنا ریاست کے ساتھ کھیلنے کے مترادف نہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اعداد و شمار تو آپ نے بہترین بتائے اور دوسرے پینلسٹ نے بھی اس پہ بات کی، لیکن میں چونکہ اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال ساجد کا ایک شعر ہے، جہاں بونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ جو بار بار تجربات کیے گئے نا اکانومی کے ساتھ، جو اعظم صاحب نے بھی کہا اور دوسرے پینلسٹ نے بھی کہا، ہر 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد یہاں پہ جب حکومت بدلتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ یہ میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، اکانومی نیچے چلی گئی۔ ہر 5 سال کے بعد ہم IMF کے پاس جاتے رہے۔ گروتھ کئی پیریڈز میں بڑی بہتر ہوئی جب سٹیبلٹی تھی۔ کہ دیکھیں جو کیپٹل ہوتا ہے وہ شائع ہوتا ہے، جب تک آپ کے ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک یہ جو نئے لوگ لانچ کر کے اور سب کچھ تہو بالا کرنے کی سیاست جاری رہے گی، جب تک ہم ڈیموکریٹائزیشن کے ایک پائیدار عمل میں نہیں جاتے، وہ جو 5 سال کا میثاق جمہوریت کے ذریعے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک ٹائم فریم تھا، آپ نے دیکھا ان کم از کم 6-7 سالوں میں اکانومی کچھ کمپیریٹیولی بہتر تھی۔ تو جو ڈیموکریٹائزیشن کا پروسیس ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، وہی اکانومی کو آپ کی کو سنبھالے گا۔ سٹیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے، اس طرح کی مس وینچرز اور یہ جو تجربات ہوتے ہیں یہ اکانومی کے لیے بہت تباہ کن ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 1 سال میں انہوں نے اکانومی کو یہ کیا تھا، اتنا اپنے مختلف جلسوں میں کہتے ہیں، وہ جو شرح نمو کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ کتنا مہنگا فیول لے کر وہ دیتے تھے مختلف فیکٹریوں کو اور جب کام ہوتا تھا۔ تو وہ ایکسپینسو گروتھ آج بھی ہو سکتی ہے اگر آج بھی اس طرح کی جو سپلائی ہے انرجی کی وہ مل جائے۔ تو بیسیکلی ایک گروتھ تو وہی ہوتی ہے جو آپ کی اوریجنلی آپ کی سوسائٹی کی پیداوار ہوتی ہے، آپ کی سسٹینیبل گروتھ ہو۔ ٹھیک ہے سر، سجاد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور یقیناً جو چائنیز پریمیئر تھے ڈن شاؤ پینگ، ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ چڑیوں کے غول کی طرح ہوتے ہیں جو درخت کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جب یہ اڑ جاتا ہے تو پھر اس کو واپس لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ شکریہ ادا کرنا ہے مرزا سولنگی صاحب کا، ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب کا، آغا اقرار صاحب کا، سجاد انور صاحب کا اور اعظم چودھری صاحب کا۔ آپ نے آج کے موضوعات کو جناب بڑی خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ پروگرام باخبر سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔